فرانس کی ایک فیکٹری میں کام کرنے والے ایک پاکستانی نوجوان کے ساتھ خواتین اور مرد حضرات بھی کام کرتے تھے۔ فیکٹری میں 50 سال کی ایک فرینچ خاتون ایک دن اسے کہنے لگی کہ سنا ہے تم پاکستان کے لوگ عورتوں کے حقوق نہیں دیتے، انہیں گھر میں بند رکھتے ہو اور کام بھی نہیں کرنے دیتے۔ نوجوان نے لیڈی سے سوال کیا کہ آپ کو کام کرتے کتنا عرصہ ہو گیا؟ جواب ملا، جب میں 18 سال کی تھی تب سے نوکری کر رہی ہوں۔ جواب میں پاکستانی ماں کے بیٹے نے کہا کہ آپ گھر کا کام بھی کرتی ہیں، جاب بھی کرتی ہیں اور آپ کی عمر بھی کافی ہو گئی، جبکہ ہمارے ہاں غالب اکثریت کے گھرانوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو بچپن سے لے کر جب تک اس کی شادی ہوتی ہے اس وقت تک اس لڑکی کے والد اور بھائی اپنی اس بیٹی کو اللہ کی رحمت قرار دیتے ہوئے اپنی آنکھوں کا تارا بنا کر رکھتے ہیں، اس کی عزت و عصمت کی پوری طرح حفاظت کرتے ہیں، اس کی ضرورتیں اور فرمائشیں پوری کرتے ہیں، اور جب اس کی شادی کر دیتے ہیں تو وہ اپنے شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اب اس کی تمام تر خواہشات اور ضروریات اس کا شوہر پوری کرتا ہے، اور جب وہ آپ کی عمر میں پہنچ جاتی ہے تو تب اس کے بیٹے اور بیٹیاں اس کو اپنی جنت کہہ کے پکارتے ہیں اور اپنے معاشی حالات کے مطابق اس کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اس عمر میں عورت کو آپ کی طرح کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کیا اسے حقوق نہ دینا کہتے ہیں اور کیا گھر میں بند رکھنا کہتے ہیں؟ یہ ہمارا مسلم معاشرہ ہے، یہ ہمارے دین کی تعلیمات اور تربیت ہے، اور یہی ہمارے رسم و رواج ہیں۔ فیکٹری کا وقت ختم ہو گیا اور وہ خاتون چلی گئی۔ دوسرے دن اپنی ڈیوٹی پر آ کر اس خاتون نے بتایا کہ وہ ساری رات سو نہیں سکی اور یہ سوچتی رہی کہ کیا کوئی ایسا معاشرہ بھی ہے جہاں عورت کو پیدائش سے لے کر موت کے وقت تک اتنی عزت دی جاتی ہو اور مردوں کی نظر میں اس کا ایسا مقام و مرتبہ ہو۔ آج آپ مغرب کو دیکھ لیں، ان کی کیا حالت ہے۔ اختر سردار چودھری نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ مغرب میں مرد و عورت کے درمیان آزاد جنسی تعلقات کی وجہ سے، جسے فطری کہا جاتا ہے کیونکہ جانور بھی نکاح کی پابندی سے آزاد ہیں، کیا حالات پیدا ہوئے ہیں۔ وہاں محبت ختم ہوئی، ذمہ داری ختم ہوئی، خاندان کا نظام ٹوٹ گیا، اور اب یہ معاشرہ اس پر پچھتا رہا ہے۔ عورت کے معاشی استحصال کی وجہ سے طلاق میں اضافہ ہوا، بچہ پیدا کرنا ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ وہاں اب معمر افراد کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، 5 بچوں میں سے ایک حرام پیدا ہو رہا ہے جس کے والد کا علم نہیں ہوتا۔ ایسے بچوں کی حکومت پرورش کرتی ہے۔ امریکہ میں 10 میں سے 6 یا 7 خواتین ایسی ہوتی ہیں جو طلاق لے کر دوسری شادی کر لیتی ہیں۔ بہت ساری خواتین یہ درد سر پالتی ہی نہیں ہیں، اس سے خود غرضی جنم لیتی ہے، اکیلے پن کا احساس پیدا ہوتا ہے جو نفسیاتی بیماریوں کو جنم دے رہا ہے۔ وہاں اگر عورت شوہر، ساس، سسر کے لیے کھانا پکائے، صفائی کرے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، ذلت کا کام کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح کے کام، بلکہ ان سے کم تر کام، مثلاً مساج سینٹر میں خدمت گار، ہوٹل میں ویٹر، ماڈل گرل، سیلز گرل کے طور پر اگر عورت غیر مردوں کے لیے کام کرے تو اسے آزادی کہا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت دی ہے، وہ ہر شعبہ زندگی میں کام کر سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ وہ شعبہ خیر کا ہو، فضول نہ ہو، اس میں اسے اپنی عزت و وقار کو نہ کھونا پڑے، مناسب پردے میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے۔ اسلام میں عورتیں جنگوں میں شرکت کرتی رہی ہیں، نرسنگ کا کام، پانی پلانے کا کام کرتی رہی ہیں، بلکہ خواتین نے جنگوں کی کمانڈ بھی کی اور اساتذہ کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ اسلام میں عورت کو کمانے کی، بچوں کو پالنے، حتیٰ کہ اپنی ذات کے لیے بھی روٹی، کپڑا، مکان جیسی بنیادی ضروریات کے لیے بوقت ضرورت تگ و دو کرنے کی اجازت ہے۔ اسلام نے عورت کو حقیقی عزت دی ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر عورت کی کیا قدر ہوگی کہ اللہ نے جنت عورتوں یعنی ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھی، بیوی کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے کا ثواب رکھا، مرد کی کمائی میں عورت کا حصہ رکھا، اور عورت کی کمائی کی وہ خود اکیلی مالکن ہے۔ اسلام نے تو عورت کو حقوق دیے ہیں، اب اگر ان پر مسلمان عمل نہ کریں تو اسلام کا تو کوئی قصور نہیں۔ منور رانا کے اس شعر سے اجازت چاہوں گا، چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں سے اذاں دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی ہے، ماں دیکھی ہے۔